الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہی حاضرین ناظرین سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث صحیحہ کی روشنی میں پھر ایک نیا موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارا 28واں درس ہے اور اس کا ٹاپک کیا ہے؟ نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا۔ جی ہاں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کو اپنے مقررہ وقت کے اندر ادا فرمایا کرتے تھے۔ جی ہاں، آئیے حدیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الصلاة لوقتها، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اپنے وقت میں ادا فرمایا کرتے تھے، الا بجمع وعرفات، سوائے مزدلفہ کے اور عرفات کے۔ یہ دو مخصوص مقام ہیں جن کو خصوصیت حاصل ہے کہ یہاں پر ظہر اور عصر جمع کی جاتی ہے اور مغرب اور عشاء جمع کی جاتی۔ اس کے علاوہ کسی بھی صورت کے اندر یہ ایک وقت میں دو نمازوں کو جمع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بعض احادیث مبارکہ کے اندر جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع فرمایا، مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا، تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ جی ہاں میرے محترم ناظرین، جہاں جہاں پر اس طریقے کی روایات جو موجود ہیں ان کو اپنے وقت ہی میں ادا کیا گیا ہے۔ جی ہاں، وہ کیسے؟ وہ جمع تاخیر اور جمع تقدیم کی صورت ہے۔ وہ اس انداز میں کہ جب کوئی مجبوری ہو، کہیں سفر پر جانا ہو تو بالکل اول نماز کو آخری وقت میں ادا کیا جائے، کہیں پر ایسی جگہ پر رکا جائے کہ جہاں پر اول جو نماز ہے گویا ظہر کی نماز کو بالکل آخری وقت میں لے جا کر پڑھا جائے، اور جیسے ہی پڑھ لی جائے کچھ دیر کے بعد مغرب کا وقت شامل ہو جائے، عصر کا وقت شامل ہو جائے، عشاء کا وقت شامل ہو جائے۔ تو اس طریقے سے یعنی جب ہم نے ظہر کے بالکل اختتامی وقت میں ظہر کی نماز پڑھی، اول وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی، پھر سفر کا ارادہ کیا، کرتے رہے یہاں تک کہ جب مغرب کی نماز کا وقت اختتام پذیر ہونے والا تھا اور عشاء کا داخل ہونے والا تھا تو اس جگہ پر رکے اور مغرب کو آخری وقت میں ادا کیا اور عشاء کو اول وقت میں ادا کیا۔ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جمع کی صورتیں جو ملتی ہیں وہ اس انداز میں ملتی ہیں، نہ کہ یہ کہ ایک نماز کو دوسرے وقت میں کیا ہے جمع کر پڑھا گیا، نہیں، بلکہ اس صورت کو جمع تقدیم اور جمع تاخیر علماء کرام نے فرمایا ہے۔ تو اس انداز میں جمع کرنا تو درست ہے۔ تو یہاں پتہ یہ چلا کہ ہر نماز اپنے وقت میں ادا کی جا رہی ہے، نہ کہ ایک نماز کو دوسرے وقت میں ادا کیا جا رہا ہے، سوائے حجاج کرام کے لیے وہ مزدلفہ کا میدان، وہ عرفات کا میدان کہ جہاں پر دو نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی جگہ پر جمع نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ عز و جل کس سلسلے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز حدیث صحیحہ کی روشنی میں نیا موضوع لے کر حاضر خدمت ہوں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔